السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ہیں، ان سوالوں کے جوابات آج کی مجلس میں دینے کی کوشش کی جائے گی۔ دو سوالات ہیں، ان دونوں سوالوں کے جوابات ایک ہی رہیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، کہتے ہیں مجھے ہر وقت ناپاکی کا وسوسہ رہتا ہے، وضو کرتا ہوں لیکن اس کے بعد بھی شک ہوتا رہتا ہے کہ میرا وضو صحیح نہیں ہوا، میرے اعضاء صحیح طور پر دھلے نہیں گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوسرے صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب طہارت میں شک کا علاج بتلا دیں۔ یہ دو سوالات دو صاحبان کے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو شک، وہم، وسوسہ اور OCD، یہ جو تمام بیماریاں ہیں، یہ بیماریاں بڑی خطرناک ہیں۔ اگر کسی آدمی کو یہ بیماری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس کا جو ذہن ہے وہ ہر قسم کی الجھنوں اور پریشانیوں کا ایک مجموعہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو بیماریاں پیدا ہوتی ہے، عام طور پر یہ خود بیمار شخص اپنے آپ پر ان بیماریوں کو حاوی کرتا ہے۔ ہوتی تھوڑی سی ہیں لیکن وہ آدمی اپنے آپ کو اور زیادہ اس دلدل میں دھکیلتا رہتا ہے۔ اگر اس طرح کی بات ہے تو ایسے مریضوں کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر کسی آدمی کو پاکی اور ناپاکی کے بارے میں بہت زیادہ وسوسے اور OCD ہو رہی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بہت زیادہ سوچنا بند کر دے۔ اس ٹاپک پر آپ کو سوچنا نہیں ہے۔ آپ کے جو معتبر مفتی صاحب ہیں آپ کے علاقے میں، جن سے آپ مسائل پوچھتے ہیں، جن کے اوپر آپ کو اطمینان ہے، اعتبار ہے، انہوں نے آپ کو جس مسئلے کی ہدایت دے دی ہے، بس آپ ان کی بات پر عمل کرتے رہیں۔ اپنی طرف سے اپنے ذہن میں جو شک و شبے والی بات ہے، اس بات کو بالکل سائڈ میں رکھیں، اس کو بالکل دخل نہ دیں۔ اس کے بعد ہی آپ اس بیماری پر کنٹرول کر پاؤ گے۔ تو پہلا سوال یہ تھا کہ میں وضو کر لیتا ہوں لیکن وضو کرنے کے باوجود میرے دل میں یقینی کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی ہے کہ میرا وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ بالکل بیہودہ چیز ہے، اس طرح کی بات ہونی نہیں چاہیے۔ ایک سمپل سی چیز یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے۔ پیٹ بھرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ کھانے کی کچھ چیزیں منہ میں ڈال دیں، اچھی طرح چبا لیں اور پیٹ کے اندر چلی جائے تو آپ کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ آپ کو پیاس لگی ہے تو پیاس بجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی شربت یا پانی پی لے، اس کے بعد آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ یقینی چیز ہے، اس میں کبھی بھی شک، وسوسہ اور ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے۔ بالکل سیم چیز جب آپ غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں، شریعت نے غسل اور وضو کو صحیح کرنے کے لیے چند چیزیں بتلائی ہیں، چند اصول بتلائے ہیں جن کو ہم فرائض اور واجبات کہتے ہیں۔ جب آپ نے ان فرائض اور واجبات پر عمل کر لیا ہے تو 100% آپ کا وضو بھی صحیح ہوا ہے اور آپ کا غسل بھی صحیح ہو چکا ہے۔ اب پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے تو یہ خیال بکواس ہے، بیہودہ ہے، ایسا خیال ہے جس کو بالکل لفٹ نہیں کرانی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس سلسلے میں بہت زیادہ سوچنا بند کر دیں۔ جن صاحب نے آپ کو مسئلہ بتلایا ہے ان سے واپس سے کیوں اور کیسے اس طرح نہ پوچھیں۔ جو بات آپ کو بتلائی گئی ہے اس پر عمل کریں اور کثرت سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اور اسی کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان آمنت باللہ ورسولہ یہ پڑھتے رہیں اور اس بیماری کو بہت زیادہ لفٹ نہ کرائیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم، پمپلز جو ہمارے چہرے پر ہوتے ہیں، اگر ہم نے ان پمپلز کو پھوڑ دیا اور اس سے خون نکلا ہے، پیپ نکلا ہے یا پھر جو وائٹ ٹرانسپیرنٹ جو پانی ہوتا ہے وہ نکلا ہے تو یہ تمام چیزیں پاک ہوتی ہیں یا ناپاک ہوتی ہیں؟ بالکل یہ چیزیں تو ناپاک ہوگی۔
چاہے وہ خون نکلتا ہے، چاہے پیپ نکلتا ہے، یا پھر جو وائٹ پانی ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، تینوں قسم کی چیزیں آپ کی پمپل سے، پھوڑے سے، مہاسے سے نکلے ہیں تو پھر یقینی طور پر وہ ناپاک ہے۔ اب اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، پاک کرنے کے طریقے سے پہلے یہ بھی سمجھ لے کہ مان لیجیے آپ کے چہرے پر ایک پمپل نکل آیا ہے، آپ نے اس کو پھوڑ دیا ہے، پھوڑنے کی وجہ سے ان تینوں چیزوں میں سے خون، پیپ یا پھر جو پانی ہے وہ نکلا ہے، لیکن صرف ظاہر ہوا ہے، پمپلز کے اوپر آ کر بیٹھا ہوا ہے، بہہ نہیں رہا ہے، تو پھر آپ کا وضو ٹوٹے گا نہیں۔ اور وہ جو قطرہ ہے، اگر وہ قطرہ آپ کے ہاتھ وغیرہ پہ لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناپاک بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ نکلنے والا قطرہ ایسا ہے کہ وہ بہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے خون اور پانی بہتا ہے اس طرح چہرے سے بہنے لگا ہے، یا پھر بہنے سے پہلے ہی آپ نے اس کو کپاس وغیرہ سے صاف کر دیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو صاف نہ کرتے تو وہ بہہ جاتا، اس کنڈیشن کا اگر ہے تو پھر وہ پانی یا خون یا پیپ ناپاک ہے، نکلنے کی صورت میں آپ کا وضو بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ اگلا ایک سوال ہے مفتی صاحب، اگر ناپاک کپڑے پاک کپڑوں کے ساتھ دھل دیے جائیں تو سب کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ جی بالکل ناپاک ہو جائیں گے۔ جیسے ہی آپ نے ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ کسی بالٹی میں، کسی بھگونے میں، کسی ڈرم میں یا پھر واشنگ مشین میں ڈالا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اب ان ناپاک کپڑوں کی ناپاکی پاک کپڑوں میں بھی آ گئی ہے، تب پورے کپڑے ناپاک ہیں۔ لیکن آگے کہتے یہ ہیں کہ پھر جو ناپاک کپڑے تھے وہ اسپن ہو گئے تھے، وہ کپڑے دھل گئے تھے، اس کے بعد اسپن بھی ہو گئے تھے، پھر اگلی بار جو پاک کپڑے ہیں ان پاک کپڑوں کو دھو لیا جائے یا پھر جو ناپاک کپڑے تھے ان کو دھو لیا جائے تو دوسری مرتبہ جو دھویا جا رہا ہے وہ کپڑے پاک ہوں گے یا ناپاک ہوں گے؟ تو دیکھیے یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ آپ نے جو پاک اور ناپاک کپڑوں کو مکس کیا تھا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے ہم خود اپنی پریشانیوں کو کبھی اپنے ہاتھ سے بڑھاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے پریشانیوں کو نہیں بڑھانا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہدایت دی گئی ہے اور فقہاء کرام نے مسائل بھی بتلائے ہیں کہ پہلے آپ جو ناپاک کپڑے ہیں ان کو الگ سے دھو لیں، جو پاک کپڑے ہیں انہیں الگ سے دھو لیں، تاکہ شک، ڈاؤٹ اور وسوسے پیدا نہ ہو۔ خاص طور پر وہ لوگ جو OCD کے مریض ہوتے ہیں انہیں تو احتیاط کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ خیر، جب پہلی مرتبہ آپ نے دونوں کپڑوں کو مکس کر کے دھو لیا ہے، پھر جو شرعی اصول ہوتے ہیں 3 مرتبہ دھویا ہے یا پھر ان کپڑوں پر جو نجاست تھی اس نجاست کو ختم کر دیا ہے تو پھر دونوں کپڑے آپ کے پاک ہو چکے ہیں۔ جب پھر بعد میں اگلی مرتبہ آپ دونوں کپڑوں کو ایک ساتھ یا پھر الگ الگ دھو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دوسری مرتبہ دھونے کی وجہ سے آپ کے کپڑے وہ پاک ہی رہیں گے، جو ناپاک تھے وہ بھی پاک ہو جائیں گے، جو پاک تھے وہ بھی پاک ہی رہیں گے۔ شاید آپ نے جو بات پوچھی ہے میں وہ سمجھ چکا ہوں، اور جو میں نے بتلایا ہے آپ بھی شاید وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم حضرت، بارش کا جو پانی ہوتا ہے وہ کیچڑ بن جاتا ہے اور وہ کیچڑ ہمارے اوپر اڑ جاتا ہے، اور وہ جو جگہ ہے جہاں پر کیچڑ بنا ہوا ہے وہاں پر سور کا ایریا ہے، خنزیر کا ایریا ہے، مطلب یہ کہ وہاں پر گھومتے پھرتے ہیں، وہیں پر ریسٹ کرتے ہیں، تو وہ جو اڑنے والا کیچڑ ہے وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ کیچڑ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ بارش کے پانی کا ہے یا پھر صاف پانی کا کیچڑ ہے تو وہ کیچڑ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا کر بتلا دیا تھا۔ لیکن اگر وہ کیچڑ گندگی کا ہے، ناپاکی کا ہے، اور آپ نے جو بات بتلائی ہے، آپ نے جو جگہ دیکھی ہے کہ وہاں پر سوروں کا بسیرا ہے تو یہ سور ناپاک ہوتے ہیں، ظاہر سے بات ہے، گندگی ان کے بدن پر لگی ہوتی ہے، وہیں پر وہ گرتے ہیں، رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ کیچڑ ناپاک ہو چکا ہے۔ اگر وہ آپ کے بدن یا کپڑے پر اڑتا ہے تو پھر ایسی صورت میں بدن یا کپڑے کا وہ حصہ دھونا ضروری ہے جہاں پر کیچڑ اڑا ہے۔ آپ کے اوپر پورا غسل واجب نہیں ہے اور نہ ہی پورا کپڑا دھونا ضروری ہوگا۔ اگلا سوال ایک خاتون نے کیا ہے، کہتی ہیں غسل حیض اور غسل جنابت کرتے وقت بالیوں کو اور ناک کی جو نتنی ہوتی ہے ان کو ایک دفعہ ہلانا کافی ہے؟ عورتوں کے
جو زیورات ہوتے ہیں ناک میں اور کان میں، یہ جو سوراخ ہوتے ہیں، یہ سوراخ اس قدر ہے کہ آپ نے ہلایا یا نہیں ہلایا، دونوں کنڈیشن میں پانی پہنچ چکا ہے، تو پھر باقاعدہ ہلانے کی، زیورات کو ہلانے کی جو نتنی ہوتی ہے یا بالی ہوتی ہے، انہیں ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پانی کا بدن پر بہہ جانا ضروری ہے، اور آپ کے سوراخوں میں پانی بہہ چکا ہے، جا چکا ہے، تو آپ کا غسل ہو گیا۔ لیکن کوئی بالی یا پھر نتنی اس قدر ٹائٹ ہے کہ جب تک آپ انہیں ہلاتے نہیں ہیں اس وقت تک پانی نہیں جاتا ہے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ کو ہلانا ہے، اور ایک مرتبہ بھی آپ نے ہلا دیا ہے تو پھر یقینی طور پر پانی ان سوراخوں کے اندر پہنچ جاتا ہے، اس لیے 3 مرتبہ ہلانا ضروری نہیں ہے، ایک مرتبہ آپ نے ہلا دیا تو بس کافی ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا مسلم لڑکی، مسلم عورت یا لڑکیاں گرلز گورنمنٹ اسکول کے اندر ٹیچنگ کی جاب کر سکتی ہے؟ چاہے اس لڑکی یا عورت کو جاب کی ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا عورت یہ اوپر والی جاب کر سکتی ہے یا نہیں؟ عورتوں کا کام کرنا، عورتوں کا جاب کرنا، اسی طرح عورتوں کا کمائی کے لیے آؤٹ ڈور نکلنا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عورتوں کے جو نان و نفقہ یعنی کھانے پینے اور ان کی جتنی بھی ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے شوہر پر یا پھر اس کے والد پر لازم کی ہے۔ اس لیے اگر عورت کا گزر بسر بالکل آرام کے ساتھ ہو رہا ہے، بالکل اس کو ٹینشن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے باہر نکل کر ملازمت کرنا، چاہے وہ شرعی حدود میں ہی کیوں نہ ہو، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، یا ایسی جگہوں پر ہی کیوں نہ ہو جہاں پر بے پردگی نہیں ہوتی ہے، تب بھی اس کا جاب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ عورت یہ چھپانے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے، اس لیے اگر عورت کا گزر آسانی کے ساتھ گزر بسر ہو جا رہا ہے تو پھر اسے خامخواہ ملازمت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر سخت ضرورت ہے اور سخت ضرورت کی وجہ سے، یعنی اس کا شوہر نہیں ہے یا پھر شوہر ہے لیکن اس کی کمائی مکمل نہیں ہو پا رہی ہے، ان کا خرچ اچھی طرح نہیں نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں عورت مکمل پردے کی رعایت کرتے ہوئے اس جاب کے لیے نکلتی ہے، اور راستے میں بھی پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اسکول جانے کے بعد وہاں کا جو اسٹاف ہے ان سے بھی پردہ کرتی ہے، وہاں کے جو بوائز ہیں ان سے بھی پردہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نوکری کی اور جاب کرنے کی گنجائش ہے۔ اسی کے ساتھ آخری سوال ایک طالب علم نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ میں مسافر تھا، حالت سفر میں تھا، لیکن ایک مسجد میں جب میرا جانا ہوا تو وہاں کے لوگوں نے مجھ کو امامت کے لیے بڑھا دیا، نماز میں نے پڑھائی لیکن قصر نہیں کی، 2 رکعت مجھ کو پڑھانی چاہیے تھی لیکن غلطی سے میں نے 4 رکعتیں پڑھا دی ہے، اور آخر میں سجدہ سہو بھی نہیں کیا ہے، تو کیا میری اور مقتدیوں کی نمازیں صحیح ہوئی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر نماز کا وقت ابھی تک باقی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس نماز کو دہرا لیں، اور اگر نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے تو آپ کی، یعنی جو آپ امام بنے تھے، آپ کی نماز صحیح ہو چکی ہے، لیکن آپ کے پیچھے جو مقیم مقتدی تھے، یعنی جن کے لیے 4 رکعت پڑھنا ضروری تھی، ان لوگوں کی نماز صحیح نہیں ہوئی ہے، ان لوگوں کو اس نماز کو دہرانا اور لوٹانا ضروری ہے۔ یہ تھے چند ایک سوالات اور ان کے جوابات۔ اب اس کے بعد جو بہت سارے سوالات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ جو سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے، امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے ہم تمام کو کافی فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا۔ اگر فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو اپنے گھر والوں کو اور دوست احباب کو بھی ضرور بتلائیں، شاید ان کے بھی کام کی کوئی بات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔